نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ، موت تو سب کو آنی ہے لیکن اس مبارک وقت میں آئے تو اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ اچھا کام کرتے ہوئے جس کو موت آتی ہے اس کا خاتمہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی جو مر چکے ہیں نا ان پر بھی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اٹ مینز کہ رمضان جو لوگ زندہ ہیں ان پر تو رحمت برسا ہی رہا ہے، اس کی برکت سے رحمتیں برس رہی ہیں۔ جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں ان کی قبروں میں بھی انہیں اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ 9 ذوالحجہ یعنی حج والے دن کسی کا انتقال ہو جائے، رمضان میں کسی کا انتقال ہو جائے، صدقہ دینے کی حالت میں انتقال ہو جائے تو پتہ چلا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب اچھا کام کرتے ہوئے جس کو موت آئی اس کا خاتمہ بہت اچھا ہے۔ ایک مسلمان کی تمنا بھی ہوتی ہے کہ اللہ کرے سجدے کی حالت میں موت آئے، بے شک درود پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، زہ نصیب مکے مدینے میں موت آئے۔ تو اب جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی حالت میں آئے کیونکہ اس سے انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، تو پھر وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر گناہ کرتے کرتے کسی کو موت آئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی موت نصیب ہو، تو ہمیں اچھے کام زیادہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا ناظرین، یہ تو طے ہے نا کہ موت کا وقت مقرر ہے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ اب پتا ہے کہ آنی ہے تو جو نمازیں پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا ہوگا، اس کی روٹین نیکیوں والی ہوگی تو جب بھی آئے گی وہ اچھے کام میں ہوگا، اور جس کی صبح سے شام تک روٹین اللہ کی نافرمانی والے کاموں کی ہے تو موت تو آنی ہے نا۔ اگر وہ برے کام کے دوران آ گئی تو وہ آپ خود سمجھ سکتے اس کا کیا اینڈ ہوگا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔